السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ عارف۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی قصہ خوانی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ینگسٹ امیج، جو کہ انفلوئنسر بھی ہیں، انگلش انسٹرکٹر بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، محمد حسنین۔ السلام علیکم حسنین، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے مائی قصہ پلیزر. خوانی پوڈ کاسٹ میں آئے۔ یو آر دا ینگسٹ ون اینڈ یو آر دا فرسٹ ینگسٹ ون دیٹ یو آر ہیئر ان پوڈ کاسٹ۔ ویل اٹس اے سو پلیزر. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، اتنی کم عمر میں ہاؤ یو کنونس یور سیلف اینڈ ہاؤ آپ نے اس طرح کیسے، مطلب ینگ بھی ہیں آپ، موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، ایجوکیشن انسٹرکٹر بھی ہیں، ساتھ میں رائٹر بھی ہیں، سو کیسے جرنی اسٹارٹ کیا آپ نے؟ ویل جرنی کی اسٹارٹ کی اگر بات کی جائے سو اٹ واز آل بیسکلی اے کوانسیڈنس، کیونکہ اگر دیکھا جائے ہر ایک انسان کے اندر ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ہر ایک انسان کے اندر اسکلز ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اسپارک ہوتا ہے ٹو اچیو سم تھنگ گریٹ. بٹ وہ اس انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس اسپارک کو سمجھتا ہے، اس ٹیلنٹ کو سمجھتا ہے اپنے آپ کے اندر کے جو ایک ہائر اور ایک زیادہ ایک بہتر انسان ہے، کیا وہ اس سے کین ہی ریکگنائز ہم. ہمارے اندر وی ہیو اے لاٹ آف ڈفرینٹ تھنگس گوئنگ آن، بٹ اف اگر آپ ان ساری فضولیات کو سائڈ میں رکھ کر اگر آپ اپنی اندر کے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں and you find yourself, that is what I call truly understanding what you're best at and what you can be greater even at. تو جرنی کی شروعات تو میں کہوں گا that it was all a part of my luck, a part of my hard work. اور میں کہوں گا کہ اس جرنی کی ڈیڈیکیشن میں دوں گا اپنے پیرنٹس کو، اپنے ٹیچرس کو، اور پھر اپنے آپ کو. کیونکہ اگر میں نہ چاہتا، اگر میں محنت نہ کرتا، اگر میں اسٹیپس نہ لیتا تو میں یہاں پر نہ موجود ہوتا اور نہ میں یہاں پر سکسیزفل ہوتا. تو میں خود کو سکسیزفل نہیں کہوں گا، بٹ میں کہوں گا کہ ایک مقام تک پہنچ چکا ہوں. تو اس مقام تک پہنچنے کے اندر there were many different things. شروعات ہوتی ہے since I was around 3-4 years old. I started my journey کی شروعات comes from a very small point which was ریڈیو. پھر ریڈیو سے میں نے رائٹنگ شروع کی فار نیوز پیپر سے میں نے جرنلزم شروع کی. اس سے پھر میں نے انگلش لینگویج ٹیچنگ شروع کی. انگلش لینگویج ٹیچنگ کو ختم کر کے ریسنٹلی I've officially become an author and I'm going to be I am about to write and finish my next book. That's very brilliant. پہلی بات تو یہ آپ نے کی نا کہ اپنے اندر کو جھانکنا، دیٹ از ویری ڈیپ، Yes. ڈیپ کنورسیشن اباؤٹ دیٹ. تو اس ٹائم پہ آپ کیسے اس پوائنٹ پہ پہنچیں کہ آپ نے اپنے اندر ڈیپ پہچانا کہ مجھے یہ چیزیں، مطلب آئی ایم ان دس لیول، کیسے اس کو پہچانا، کون سا اسپارک آیا؟ ویل اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں I was a little kid, I wasn't no Socrates for example. اگر لوگوں کو بھی یہ بہت stupid لگا ہوگا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو کس طرح پتا چلا ہوگا کہ میرے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، میں آج سے 30 سال کے اندر ایک بہت بڑا آئنسٹائن بنوں گا، اس طرح اٹس ناٹ پاسبل. بٹ واٹ واز دیئر واز کہ میرے پیرنٹس، میرے استاد، ان سب کو میرے ٹیلنٹ کے بارے میں مائی ایبلٹی ٹو اسپیک they learned about it and they knew about it. کیونکہ I was one of the type of kids جو کہ بہت زیادہ بولتا تھا، جو کہ جس کو بولنا بہت زیادہ پسند تھا. and this was my love for speaking, for sharing knowledge that drove me towards becoming here. اور جب مجھے موقع ملا کہ میں اپنے آپ کو بیسٹ بناؤں ایک ایسی چیز کے اندر جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یعنی بولنا، یعنی کنورسیشن کرنا، یعنی کمیونیکیشن کرنا، تو مجھے موقع ملتے ہی میں نے کہا why not, this is an excellent opportunity. تو میں نے اپنی انٹرسٹ، اپنی لائکس اور اپنی جو آپ کہہ سکتے ہیں پریفرنس ہے، جو اپنے لو ہے، اس کو میں نے سلیکٹ کیا ایز مائی پیشن، ایز مائی فیوچر اینڈ ایز مائی ایوری تھنگ. بکس پڑھتے، بکس کا شوق ہے؟ جی بالکل، آف کورس. سو اب تک کون سا بک آپ کو سب سے انسپائر لگا؟ انسپائرنگ اٹس ناٹ اباؤٹ دا بک، اٹس اباؤٹ what the book tells you. اور ہر ایک بک کے اندر ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے. I wouldn't say کہ میں ایک بک کو جج کروں گا اس کی اسٹوری کے لیے and you'll get a typical answer of one book, but I would say کہ it's no book that inspires you, it's yourself that gets inspired. میں جو بک لکھ رہا ہوں اس کے اندر میں نے یہ چیز صاف صاف کہی ہے، یہ بک میں امید کرتا ہوں آپ کو انسپائر کرے گی، بٹ انسپائر آپ نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ انسپائر تم خود کو کرتے ہو. آپ کسی اور کو دیکھ کر آپ ان سے سیکھ رہے ہو اور آپ کو انسپریشن ملتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ فار یور اون سیلف. جب تک ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کے لیے کرنا ہے. I'll ask you a question here.
اگر آج آپ کا آخری دن ہوتا ہے اس دنیا کے اندر, کیا آپ اچھے کلوتھس پہنتی, کیا آپ ہیلدی کھانا کھاتی, کیا آپ اپنا خیال رکھتی, کیا آپ ان ساری چیزوں میں سے ایک بھی کرتی؟ نو نو. نو ایگزیکٹلی. آپ اپنی آخری خواہشات کو پورا کرتی ہیں. آپ سب سے پہلے اچھے کھانے کھاتی, خوب سارا پیسہ اڑاتی جتنا بھی آپ نے کمایا ہو, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مزے کرتی, آپ یہ ساری چیزیں کرتی, پھر آخر میں بیٹھ کر جا نماز پہ 2-3 رکعت آپ نماز کی پڑھ لیتی, کیونکہ آف کورس وی آر مسلمز آفٹر آل, اور آپ بس ان تو یہاں پر کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں ہم اوروں کے لیے کرتے ہیں, ہم اپنے لیے تو نہیں کرتے. اور یہاں پر مسئلہ یہی آتا ہے, وی شوڈ ڈو اٹ فار اللہ, وی شوڈ ڈو اٹ فار آور سیلوز, وی شوڈنٹ ڈو اٹ فار اینی ون ایلس. تو جو کتاب آپ کو اپنے آپ پر اور آپ کو اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے پر مجبور کرتی ہے, دیٹ از این انسپائرنگ بک. بٹ اگر ہم لوگ ایک ہی بک کی بات کریں, سو آئی وڈ سے کہ ریسنٹلی آئی ہیو بین ریڈنگ اے بک نیمڈ اکیگائی. میں نے اس ٹاپک پر کافی پہلے بھی بات کی ہوئی ہے, بٹ آئی فیلٹ لائک I was not deep enough into the topic, اور نہ میں اپنے آپ کو, نہ میں اس ٹاپک کو اچھے سے اتنا سمجھتا تھا. So reading this book that is a lifelong experience has given me a lot more knowledge about the topic than I had in the before. So it's a really inspiring book for me. دوسرا یہ کہ اتنی کم عمر میں, یو آر 11 years old, right? Exactly. اتنی کم عمر میں اتنا پیشن ہونا کیا آسان ہے, مشکل ہے, کیا ہے؟ پیشن ہونا تو اٹس این ایموشن, مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. آفٹر آل وی آر ہیومن بینگس, کافی سمجھدار محمد کریچرز ہیں. حسنین, ٹھیک ہے نام ہے. تو محمد حسنین کے اندر کیا مطلب کیا ایسی انتھوزیازم چلی کہ مطلب میں پیشنیٹ ہوا اس چیز پہ کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا اوپر کہا کہ نہیں مجھے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی ہیو ٹو کور مائی ڈریمس. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آئی وڈ سے دیٹ فار ایگزامپل آئی پلے چیس. تو میں نے اپنی اسکل کو دیکھا, دیر از اے تھنگ نون ایز گیم ریٹنگ اینڈ نون ایز یور ریئل ریٹنگ. ریئل ریٹنگ, آپ کی ریٹنگ وہ والی ہوتی ہے جو کہ آپ کا, جو آپ گیمس کھیلتے ہیں تو آپ کی ریٹنگ زیادہ آگے بڑھتی ہے, دیٹس کالڈ ایلو. ایک ہوتا ہے گیم ریٹنگ, آپ نے جو گیم کھیلا اس کے مطابق کمپیوٹر بتاتا ہے کہ آپ کی ریٹنگ کیا ہو سکتی ہے. جب میں نے پہلی دفعہ اپنی ریٹنگ دیکھی, اٹ واز well above 1200 something. But when I looked at it, this was from the very first time when I looked at my rating on the website, it was nowhere near even 700. So I felt like I can achieve a lot more, and now today I'm well above 1000 plus rating. So the same goes. میں نے اوروں کو اپنے آس پاس دیکھا جو کہ میرے لیول پر ہیں of intellectuality. They're far more ahead of me than I was in comparison to them. تو اگر میرے پاس وہ same skill ہے, same resources ہیں, and if I have all the same things that these people have, why cannot I be even ahead of them? اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا why not start my own journey? Why not start understanding? اور اس enthusiasm, my enthusiasm is fueled by many things. My seek for purpose, my will to continue, اور ساتھ ہی ساتھ the many different experiences, the experience of hate, the experience of love, the experience of compassion, the experience of being cared for, the experience of somebody understanding you, and even the experience of somebody saying that you're a hope for us, and you're somebody that we look up to, or you're somebody that we treat as our own child. So it's an experience, all of these things, and these combine to make who I am, why I am, and what I am doing right now. Without these experiences میں آج یہاں پر نہیں ہوتا. تو there are many things that come into playing the role of why I got so much passion, why I believe I can do what I do currently, and why I am so confident in myself. میچورٹی کہاں سے آئی, کہاں سے اسٹارٹ کیا اس لیول پہ آ کے 11 years old? اٹ از ناٹ لائک آپ جانتے ہو اتنا میچورڈ بندہ نہیں ہوتا. تو میچورٹی کہاں سے آئی آپ میں؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ 11 years old, so I say کہ ایج is just a number. Number in terms کہ for example age is of course a very big thing that has to do with a lot of things, but the idea of a guy turning into a man اور تب اس کے اندر میچورٹی آتی ہے, یا ایک گرل ٹرننگ انٹو اے وومن اور پھر میچورٹی آتی ہے, that's wrong. A child can have maturity. He may not have the understanding, the brain, the body, the ideologies of a grown man. He may not have that, but a little kid can still be mature.
Maturity is something that has to do with brain, and brain is never ever, it is not in shambles, or in, you can say that it's not in the shackles of age. Brain के लिए age नहीं होता, brain के लिए experiences होते हैं, and the more you experience, the more wise, the more intelligent you become. तो इसीलिए लोग कहते हैं कि the more you age, the smarter you are. That's not true, but what is the more experiences you gain, and that's what matters. तो maturity experiences के साथ आती है, और maturity knowledge के साथ आती है. Maturity has nothing to do with age, nothing to do with your life, what you have Also, it been depends through. on the life experiences. Exactly. So as I said, experiences again, तो the many experiences that you go through, औरों की कहानियां सुनना, अपनी कहानियां देखना, और अपने आप को देखना उन कहानियों से चलते हुए, उससे सीखना कि मैंने क्या मिस्टेक्स की, मैं क्या कर सकता था to make the outcome better. मैं हमेशा एक बात करता हूँ that there are a billion possibilities. तो हमेशा keep in mind that one is the best, जहाँ पर आप you become the greatest, smartest, richest and most amazing man, woman, whomever you are, person on the planet that has ever lived and that will ever live. एक possibility ये है. And second one is कि you become such a nobody के जब when you're dying nobody even knows who you are. You do not have a funeral, you do not have any kind of family, you do not have any kind of relatives, nobody to even know whom you are, and you just die and decompose in some land. So अभी इन दोनों के अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बट बात यही है कि वो जो एक कलेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज उसी के अंदर है, उस दायरे के अंदर. तो व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बोथ द बेस्ट and for both the worst, that is what I call the best preparation. So in those billions of possibilities, there is so much for us to learn, there is so much deep. for us, That is so deep. yeah, and so much for us to experience. अगर आपको पता है कि आपका एक चॉइस है, आपने गलत चीज चॉइस की, तो थिंक कि क्या मैं इस तरह क्या कर सकता था कि मेरा ये डिसीजन बेहतर होता, मैं क्या गलती कर सकता था, अपनी गलती को और भी बुरा बनाने के लिए, एक लाए को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी कैसी झूठ बोलता कि मुझे और भी फंस जाना पड़ता, मैं और भी ज्यादा फंस जाता इस पूरे, यू कैन से दिस वेब ऑफ लाइज. तो you always have to understand, and if you learn from these mistakes, I believe you're learning and you're growing. And remember, perfection is not what you want to strive for, it's continuous growth. You can never be perfect, but what you can be is in a pursuit of excellence. You can always try to be closer to infinity and closer to perfection, because perfection is infinity. Perfection is non-existent. It's just an idea that we have, an idea of excellence, an idea of working hard. So do your best. Be the pinnacle of human perfection. Not perfection, the pinnacle of human perfection. जो possible है, what is in the realm of possibilities, you should try and aim for that. The further you aim for that, the more you go into that, I believe the more you're working. You're saying, sorry, I'm cutting. Basically, you're saying that higher the aim. Yeah, exactly. जितना higher होगा उतना आप आगे जाते जी, देखें, अगर आप एम रखते हैं कि मैंने जाना है चांद तक, तो सितारों तक तो पहुंच ही जाएंगे ना. So even if you do not reach the moon, you'll still reach the stars. And that's the point. When you keep your aim so low, then it's meaningless. For example, in chess, when I'm playing, I don't want to keep an aim of getting, for example, 100 rating. I don't want to keep that aim. I want to keep a long game that I can work daily for. एक छोटा गोल जो कि आप टेम्परेरीली करें और फिर आप पर्पसलेसली घूमे और आप टाइम ज़ाया करें, उससे ये बेहतर नहीं है कि आप एक लंबा, एक बहुत बड़ा एम रखें जिसके लिए आप हर दिन मेहनत करें और हर दिन अपने आप को एक बेहतर वर्जन बनाएं अपने आप का. Isn't that a better choice? अच्छा हसन, आपकी नज़र में फेलियर क्या है और एक सक्सेसफुल पर्सन क्या है? जिस तरह कि मैंने कहा, I'm not successful, but at the same time I'm not a failure, because to me I am very well above all the people that I know of, and this does not come into pride, but this comes as a belief. एक कहते हैं लोग कि कॉन्फिडेंस है, जब मैं कहता हूँ कि मैं ये करूंगा तो लोग कहते हैं इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, बट आई एम नॉट सेइंग इट एज कॉन्फिडेंस, आई एम सेइंग इट एज a promise to myself, a promise to you, a promise to everybody sitting, and a promise to the people watching. What I am saying is not my overconfidence, confidence, whatever you want to call it. So
There is no failure. What is the failure is when you make a mistake और आप उस mistake से सीख नहीं पाते और उसी mistake को आप repeat करते हैं. एक गलती एक दफा कर दी, माफ कर दिया जाए. एक गलती को आप दोबारा करते हैं, it's still a big mistake. You do it for a third time, you made a blunder. You made the biggest mistake of your life. एक mistake से ना सीखना is a failure and success is nothing. सक्सेस की कोई डेफिनेशन ही नहीं है. आप पूछे किसी इंसान से क्या डेफिनेशन है सक्सेस की, वो कहेगा ज्यादा से ज्यादा डिक्शनरी निकाल करके सक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ बीइंग रिच, अ फॉर्म ऑफ बीइंग समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. सक्सेस की कोई सब्जेक्टिवली और वी कैन से इन द बिगर इमेज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, क्या डेफिनेशन है सक्सेस की. देयर इज नो डेफिनेशन, कोई डेफिनेशन नहीं मिलती आपको. सो व्हाट्स द पॉइंट हियर. सक्सेस वो है जो कि आपको खुश बना पाए. क्या आपको पैसा कमाकर खुशी मिलेगी? सक्सेस है. क्या आपको एक बड़ा बंगला, एक बड़ी गाड़ी, इन सारी चीजों से आपको खुशी मिलती है? सक्सेस है. क्या आपको इन सारी चीजों के अंदर एक ही चीज कॉमन है, आपको खुशी देगी? तो जो चीज आपको खुशी देती है वो सक्सेस है आपके लिए. एंड इफ यू रीच अ पॉइंट कि आप खुश हो अपने हाल पर एंड यू आर सेइंग के अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया मैं खुश हूँ कि उन्होंने दिया एंड आई एम वेरी मच यू कैन से कंटेंट विद व्हाट आई हैव गॉटन. तो वो जो एक कंटेंटनेस, वो जो एक आप कह सकते हैं कि ना मांगने की हालात कि आप मांगे नहीं और आप कहें कि जो है बस अच्छा है और काफी है मेरे लिए. सो दैट इज सक्सेस इन माय पर्सपेक्टिव. बट द प्रॉब्लम इज एज ह्यूमन बीइंग्स वी कैन नेवर रीच सक्सेस. आई मस्ट से एक गरीब बंदा एक साइकिल के लिए चाहेगा कि मेरे पास साइकिल हो. अ पर्सन दैट इज वॉकिंग बाय फुट ही वांट्स अ साइकिल. A cyclist wants a motorbike. A motorbike person wants a car. A person who drives a car, he wants himself a bigger car. The person who is driving the bigger car wants himself an even bigger car. And that person who is driving the biggest car, he wants an aeroplane. So, इस तरह हर एक दर्जे के बाद एक और भी बड़ा लेवल आता है ऑफ ग्रीड. दुनिया के अंदर बहुत सारे करोड़पति नहीं अरबपतियां, बट दे डू करप्शन. व्हाई? इट्स द ग्रीड ऑफ मोर. तो एज ह्यूमन बीइंग्स क्या आप कभी खुश हो सकते हैं अपने हाल पर? क्या आप कभी कह सकते हैं कि जो मैंने किया, जो मेरे पास है, जो मैंने हासिल किया, ये मेरे लिए काफी है? क्या हम ये कभी कर सकेंगे? नहीं. हमें हमेशा तलाश होगी एक ऐसी चीज की, हमें हमेशा एक चाहत होगी एक ऐसी चीज को ढूंढने की जो कि हमें और खुश बनाए, जो कि हमें और भी इस तरह फीलिंग दे कि हाँ जो मैंने हासिल किया ये मेरे लिए काफी है. बट हम कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि एज ह्यूमन बीइंग्स जब हम रुक गए हमारी जिंदगी का पर्पस खत्म हो गया और इसी तरह हमारी जिंदगी खत्म हो गई. तो एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसी चेंज आनी चाहिए कि वो उनको मोटिवेट करे और वो इंटरेस्ट ले? एग्जैक्टली. मैं कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर मसला नहीं है, पर जितने भी लोग वाबस्ता हैं एजुकेशन सिस्टम में उनके साथ मसला है. दे हैव अ प्रॉब्लम. अभी क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स, उनको एजुकेशन, उनको सीखने की चाहत नहीं है, टीचर्स को सिखाने की चाहत नहीं है, प्रोफेसर्स आर मिसयूजिंग देयर पावर एंड प्रिंसिपल्स एक्सेट्रा वो तो सिर्फ और सिर्फ स्कूल को एज अ रिसोर्स देखते हैं. They don't look at it as a passionate job. जो एक काम आप कह सकते हैं that was a sacred job, कि आप एक बंदे को सिखा रहे हैं, you're doing something very good and you're doing something जो कि जिंदगी लोगों की बदल सकती है. उस चीज से आजकल कारोबार बनाया जाता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे होंगे जो कि they don't care about what they're learning, what they want is grades. And what happens is there are so many different issues that are arising. There are so many cases of fraud happening in schools, of scams happening in schools, of grades being changed, of so much happening. Even of this कि teachers को, professors को bribes दी जाती हैं in exchange for which students get good grades. तो पूछूंगा मैं, क्या इन grades की कोई मायने है? मैंने टॉप नहीं किया, मैंने अच्छे grades नहीं ली, मैं अभी भी यहाँ पर हूँ. और अगर मैं ना लूं फ्यूचर के अंदर भी टॉप, और अगर मैं अच्छे ग्रेड्स ना लूं फिर भी मैं हूँगा, मेरी एग्जिस्टेंस पर तो इससे फर्क नहीं पड़ता. तो बात यही आती है दैट इफ अगर आप लोग इतना ही पागल हैं सिर्फ एक ही चीज के पीछे
کہ آپ کا بڑا بڑا آپ کی فیس لگا ہو ایک بینر کے اوپر ہو فرسٹ پوزیشن اسکول کے اندر, اور یا ہمارے اسکول کے اندر بورڈ کے اندر اس بچے نے اتنے مارکس لے لیے, اس بچے نے اتنے لے لیے. اگر آپ اسی کے پیچھے جا رہے ہیں, سو واٹس دا پوائنٹ کیا ایجوکیشن کا؟ اگر آپ لوگوں نے ایک ایزی وے نکالنا ہے, اگر آپ لوگوں نے چیٹ کرنا ہے, اگر آپ لوگوں نے نان ریئلسٹک طریقوں سے آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے پھر ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے کے لیے have to do some illegal things like that, what's the point? پھر پیرنٹس کی بات کریں تو پیرنٹس بھی unreal ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں. they keep expectations that are imaginary. آپ کیوں ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی وہ کوئی افلاطون ہے؟ آپ کیوں اتنا زیادہ کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ تو پاس ہوگا, وہ 100% لے گا؟ دیر از اے ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ آف پیپل کہ وہ 100%. اگر ہم لوگوں کی سنیں, لوگ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ کرے گا, میرا بیٹا میری بیٹی وہ کرے گی. اگر ہم سب کی سنیں تو سب کے بیٹے ہی افلاطون ہیں, سب کے بچے ہی سوکریٹیز ہیں, سب کے سب پلاٹو ہیں. تو پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹیاں اگر وہ سارے اتنا ہی سب کچھ سمجھتی ہیں تو اسکول جانے کا کیا فائدہ, کالج جانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو سیکھنے کی جگہ ہے. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو کیوں جاتے ہیں سیکھنے کے لیے؟ اگر سیکھنا ہے ہی نہیں تو آپ کیوں ایجوکیشن سسٹم کے اندر اتنا زیادہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں؟ یہ تو ہو گیا ہمارا ایک, آپ کہہ سکتے ہیں, دا ڈیلیما آف اسٹوڈنٹس. اب بات کرتے ہیں ٹیچرز کے اوپر. دیکھیں, ایک بھی ٹیچر اگر وہ جس بھی سیکٹر کے اندر ہو, دے ڈونٹ ٹیک دیئر جاب سیریسلی. پرائیویٹ ٹیچرز کیا کہتے ہیں, بھائی بس یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. اینڈ لک ایٹ گورنمنٹ ٹیچرز, ان کے پاس تو یہ فائدہ ہے, وہ فائدہ ہے, ان کو پینشن ملتی ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ان کے پاس یہ فائدے, تو وہ اسی چیزوں کے اندر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. بٹ سم آر لائک دیٹ نا, سب تو ایسے نہیں ہو سکتے نا, تو ہمیشہ ہی سب تو اس طرح نہیں ہو سکتے, بٹ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. تب کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اس چیز پہ بھاگتے ہیں. میں بھی ٹیچر ہوں, بٹ آئی ایم ڈفرینٹ. یا آئی نو, بٹ کچھ ایسے ہیں جو کہ اس سوچ کو لے کے چلتے ہیں کہ اپنی یوتھ کو کیسے چینج کریں. ایگزیکٹلی, بٹ دا پرابلم از کہ وہ سوچ رکھنے والے بہت کم رہ گئے اس دنیا کے اندر, اور جو ہیں بھی دے آر ناٹ ان دا ایج ٹو ٹیچ رائٹ ناؤ. آج کل کے ٹیچرس کو ٹیچنگ ایک جاب کی طرح لگتی ہے. گورنمنٹ ٹیچرس کیا کرتے ہیں, آؤ اٹینڈنس لو, بچوں کو یہ کہو کہ اس ورک شیٹ کے اس حصے سے اس حصے تک یہ کمپلیٹ کرو, کل مجھے دکھانا ہے. وہ بچے آپ کو دے دیں گے, آپ نے چیک نہیں کرنا, کیونکہ وہ تو پتہ ہی ہے کہ بچوں نے کر لیا ہوگا. اندازہ لگائیں نا, کیوں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ کہو کہ ویری گڈ, سب کو مارکس دے دو, واپس گھر چلے جاؤ, بس انجوائے کرو, اپنی بیوی بچوں اپنے فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرو. یا ہمارے گورنمنٹ اسکول ٹیچرس کے حالات ہیں. پرائیویٹ اسکول ٹیچرس کیا کرتے ہیں, گپے شپے لگانا, انجوائمنٹ کرنا. اور پھر جو ٹیچرس ہیں بھی دیٹ آر گڈ ٹیچرس, دیر آر سو مینی ڈفرنٹ ٹائمس دیٹ اٹس ناٹ ایزی. ان ٹیچرس کو پھر ٹف ٹائم دیا جاتا ہے. اف یو آر اے گڈ ٹیچر, آپ کے اوپر ساری ریسپانسبلٹیز ڈال دی جائیں گی. جس طرح اگر آپ کوئی جاب کریں اور آپ اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر ہیں اور آپ کام سے نہیں بھاگیں گے, ہر ایک بندہ آپ کے اوپر کاؤنٹ کرے گا. ایک بندہ ہے وہ چھٹی پر جا رہا ہے تو آپ کو ہی کہا جائے گا کہ وہ بندہ جا رہا ہے چھٹی پر, آپ نے آج اوور ٹائم کام کرنا ہے. تو ان کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے. جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ دے ڈو دیئر لیول بیسٹ, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کی محنت کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں that it doesn't pay at all. What happens instead is they just get their time and they just get their enthusiasm stolen for that. ہمارے اسکول سسٹمز کے اندر میں کیوں یقین نہیں رکھتا, آپ ایک بچے ہیں, آپ کے اندر انتھوزیازم ہے, آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے, پہلا آپ نے سیمسٹر انجینئرنگ کا کیا, تیسرے چوتھے سیمسٹر سے آپ کی انتھوزیازم ختم. آپ کے لیے انجینئرنگ صرف ایک کام بن چکا ہے, آپ کا پیشن نہیں ہے, آپ کا پیشن چھین گیا آپ سے. آپ کے لیے بس اب یہ ایک کام ہے, کام. تو فائدہ کیا ہوا؟ These education systems, these teachers, these students, they are non-serious. تو فائدہ کیا بنتا ہے پھر؟ میں یہ چیز بار بار کہہ رہا ہوں, اور پھر بھی مجھے یقین ہے کوئی بھی نہیں کہے گا اس کا جواب. فائدہ کیا ہے؟ صحیح. ویژن آپ کا یہ کہ لائف ملی ہے, سیکھنا ہے. جی, لائف ملی ہے تو جو لوگ کہتے ہیں کہ لائف کو فل آن جیو تو جیو, پر پرابلم یہ ہے کہ ضائع نہ کرو.
ضائع کرنے میں اور جینے میں زندگی کو بہت بڑا فرق ہے. میں بھی جیتا ہوں, میں پورے پاکستان میں گھوما, I visited many places, I enjoyed, I did so much in life. پر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں نے ٹائم ضائع کیا ہو, میں نے اپنے آپ کا ٹائم, اوروں کا ٹائم یا اپنی فیملی کا ٹائم ضائع نہیں. That's not what I did. What I did was I used my time in good things, but I also then used it to enjoy and understand life. Life is a beautiful thing. ایک ایسی بیوٹیفل تھنگ کہ اگر آپ انجوائمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ضائع کریں, سو اٹس آئی بلیو کہ آپ کو زندگی کا یہ جو گفٹ ہے یہ آپ کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا. دس باڈی از اے گفٹ یٹ اے کرس فار دا پیپل جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری یہ باڈی ہمارے لیے ایک گفٹ ہے اور ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. وی ہیو ٹو یوز اٹ رائچسلی اینڈ وی ہیو ٹو یوز اٹ رائٹفلی. اور ایک گفٹ فار دا پیپل جو کہ کہتے ہیں بس زندگی گزار لیں گے. So it's a big difference, but one that matters a lot. You seek something. Exactly. اچھا, آپ اس لیول پہ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ سے چھوٹے ہیں تو کیا اس لیول پر آ سکتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں, اور آپ ان سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہر ایک بچہ it's the same situation for everybody. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی سیم ہوتی ہے, ہم سب کی سٹوری سیم ہوتی ہے. ایک اوپر جانا, گروئنگ اپ, ملٹیپل ایکسپیرینسز, آپ ایک ہائی پیک کے اوپر ہوتے ہیں, پیک سے گرنا, پھر آپ فادرہڈ کے اندر جاتے ہیں اور پھر یو ٹرن انٹو اولڈ اینڈ فائنلی آپ سب سے قریب ہوتے ہیں موت کی طرف, تو اتنا آپ قریب اللہ کی طرف بھی ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس وین یو آر ہیپی, کنٹینٹ, خوش ہوتے ہیں زندگی کے ساتھ. تو یہ جو ہمارا یہ اپس اینڈ ڈاؤن ہے یہ سیم ہے ہر ایک انسان کی زندگی میں. فرق کیا ہے؟ ڈیٹیلز. ایک بندہ جس کے ماں باپ نہیں ہے, ہی از این آرفن, اس کا کیا ہے؟ ماں باپ کی فکر. جس بندے کے ہیں اس کو بھی ماں باپ کی فکر ہے. دیکھیں مائی فادر, ہی الحمد للہ مائی گرینڈ پیرنٹس آر اسٹل الائیو. اس کو, میرے فادر کو اپنے میرے گرینڈ فادر کی, میری گرینڈ مدر کی فکر ہوتی ہے. اینڈ مینی پیپل جن کے نہیں ہیں ماں باپ, ان کو ان کی فکر ہے کیونکہ نہیں ہے. تو ہر ایک انسان, دیکھیں بچوں جن کے پاس بچے نہیں ہیں ان کی بھی ٹینشن, ان کی بھی خفگان, جن کے ہیں ان کو بھی ٹینشن, ان کو بھی خفگان. سٹوری سیم ہے, ڈیٹیلز ڈفرینٹ ہیں. تو اگر سٹوری سیم ہے تو پھر مطلب ہے کہ ہر ایک بچہ میری طرح بن سکتا ہے. میری طرح نہیں بن سکتا بٹ میرے مقام تک پہنچ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں میں مختلف ہوں, وہ بچہ مختلف ہوگا, ہر ایک بچہ اس طرح مختلف ہے اپنے ہی ایک طریقے کے اندر, اپنی ایک وے کے اندر, اپنی ایک ڈفرینٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایسپیکٹ کے اندر. I am great at adapting, another kid may be great at learning, another kid may be having a very strong picking point. ہر ایک kid کا ایک different talent ہوتا ہے. We cannot compare them to another kid because they are all unique. So I believe that if you do believe with me, ہر ایک بچہ میری طرح بن سکتا ہے, بلکہ مجھ سے بھی بہتر بن سکتا ہے اور میرے مقام سے بھی آگے ایک مقام تک پہنچ سکتا ہے. بٹ اگر وہ اپنے اوپر کام کرے, اگر وہ اس کام کو اپنے آپ کو اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں, and if he works hard for it. وہ گیجٹ, they have this phone that is called gadget, تو بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس سے مطلب کیسے ان بچوں کو نکالا جا سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو میکسیمم کم ٹائم کیسے دیں, کیونکہ آج کل میں جتنا دیکھ رہی ہوں آج کل کی جنریشن کو, اسپیشلی ینگ یوتھ, جیسے 12 ایئرز ہو گئے, 11 ایئرز ہو گئے, 9 ایئرز ہو گئے, دے آر سو انٹو دیز گیجٹس. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یو آر آلسو ان دیٹ ایج, یہ نہیں میچورٹی لیول پہ نہیں, بٹ یو اسٹل ان دیٹ ایج, بٹ اس کا حل کیا ہے ہمارے پاس؟ Well, I would say کہ سب کے experiences same ہوتے ہیں because we are all from the same age. اور maturity has nothing to do with experience again. So then comes the same point. میں کیوں نہیں یوز کرتا فون جس طرح وہ سب لوگ بچے یوز کرتے ہیں. I don't use phone if you still don't know about that. But وجہ ہے ماں باپ. دیکھیں ہر ایک چیز کے پیچھے ماں باپ کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک رول ہوتا ہے ماں باپ کا. ماں باپ مسٹیک کرتے ہیں, ماں باپ بچوں کو ایک چیز دیتے ہیں, پھر جب بچے اس چیز کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ ہی تو بچوں کو سویٹس دکھاتے ہیں, جنک فوڈ دکھاتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کون سا بچہ پیدا ہو کے کہتا ہے کہ مجھے برگر پیزا کھانا ہے؟ No one. تو یہ تو ماں باپ ہی ہیں جو کہ بچوں کو برگر پیزا کھلا کر اسے سمجھاتے ہیں. When I was really young,
جب میں بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا I hated pizzas and all these things. میرے فادر کو he liked those foods. اس نے مجھے he used to make me eat those things اور اب I love it now. کس کی مسٹیک ہے؟ my father. Now whenever I'm eating food عام کھانا مزہ نہیں دیتا اس طرح. اس طرح ایک پیزا برگر شورما اس طرح کچھ کھانے کے اندر مزہ آتا ہے. تو کس کی مسٹیک ہے؟ پیرنٹس کی. یہاں پر پھر فون کا پرابلم. فون کون سا بچہ پیدا ہو کے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے فون لاؤ؟ کوئی بچہ نہیں کہتا. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جان چھوڑانے کے لیے فون ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو یہ کس کی غلطی؟ ماں باپ کی. نہ دے فون انہیں، روتے ہیں رونے دو، کہتے ہیں کہ فون دو، نہ دو. آخر میں چھوٹ جائے گی ایڈکشن، بھول جائیں گے فون کے بارے میں. اور جب آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ڈائریکٹلی فون نہ دیا کرو انہیں رکھو. کیپ دم اوے فرام دیز ٹیکنالوجیز جب تک وہ 10 سال 7 سال اس طرح ایج کے اندر نہ ہو. پھر انہیں تھوڑا تھوڑا ٹیکنالوجی کی طرف لائیں ود ماڈریٹڈ ود سپروائزڈ یوزیج آف فون. اور پھر بھی میں کہوں گا that's not a right type of age. The ripe age should be around 13, 14 in those times. You should give them phone. And that should also be supervised, not just free use of that. Not until they are a grown up, not until they are of age where they understand کہ کیا میرے لیے اچھا ہے کیا میرے لیے برا. What do you think that the system کیا چینج لانا چاہیے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ایز اے ینگ جنریشن؟ پاکستان میں کیا چینج آنی چاہیے کہ وہ آنے والے ینگ جنریشن میں بھی وہ چیزیں آئیں؟ Well, first of all میں ایک بات کہوں گا کہ میں whenever people ask me who is your favorite leader میں ایک جواب کہتا ہوں that I don't like a leader, I like a person's actions. تو ہمارے لوگ they are very self-oriented in the fact کہ وہ اس چیز سے زیادہ کہ آپ کا لیڈر آپ کے لیے کیا کر رہا ہے وہ اس چیز کے اندر زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارا لیڈر تو یہ ہے، ہمارا لیڈر تو وہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت بیکار ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں. بٹ آپ کبھی یہ چیز دیکھیں ان میں سے کون سا بندہ آپ کو یہ کہنے کو تیار ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرا بیٹا میری بیٹی اس کی طرح بنے؟ کوئی تیار ہے؟ نہیں. So the problem still comes ahead that none of our people understand کہ جو actions ہیں actions depend, actions make differences. So the more differences and the more actions, the better the actions, the better the change. ہماری گورنمنٹ اس کے اندر زیادہ کچھ نہیں کر سکتی but all they can do is they can add changes. There are many different changes that can be added, that can be brought over. But our government refuses to do its work. So if our government does the good actions, I'm in support of them, but they are not doing anything. So I don't think they can do anything, first of all, کیونکہ مسئلہ ہی اس طرح یہ فون ایڈکشن کا ان چیزوں کا کہ تو ماں باپ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں. بٹ اگر وہ کر بھی سکتے تھے تو انہوں نے تو کچھ کیا نہیں ہے اور مجھے نہیں یقین کہ وہ کچھ کریں گی بھی اس کے بارے میں. اور لیڈر آپ نے بولا کہ پوائنٹس میں آپ چیک کرتے ہیں کہ ہاؤ کوئی فیوریٹ لیڈر نہیں ہے؟ No, I would not say that I favor any leader. Okay. Anything like you look after to them, you see them کہ اس میں چینج آیا ہے اور یہ چینج لا سکتا ہے؟ Well, I would say کہ people favor Imran Khan a lot. So his actions were great in their own perspective. پر پھر بات یہی آتی ہے کہ ہمارے لوگ hypocrite ہیں. دیکھیے جب عمران خان کا دور تھا تو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ عمران خان کا دور ہے، اور لوگ کہتے تھے کہ عمران خان بہت اچھا ہے، اور یہ ابھی دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے ہی وہ گئے اور پرائسز زیادہ اوپر گئی تو کہہ رہے تھے عمران خان تو بہت اچھا تھا، اس کی وجہ سے پرائسز کم تھی. واٹ از دس؟ دس از پیور ہپوکریسی isn't it؟ تو ہمارے لوگ تو جو بندہ پہلے اچھا تھا اسی کی فیور کے اندر بات کریں گے. بٹ ایک بندہ جب آپ کے لیے کوشش کر رہا ہو he is doing his hard work، نہیں. So I again would say کہ میں فیور کرتا ہوں any leader that does his best work. میں عمران خان کو فیور نہیں کروں گا، نہ میں نواز شریف، نہ میں شہباز شریف، ان میں سے کسی کو فیور نہیں کروں گا، کیونکہ لوگوں کو تو لگتا ہے کہ بس ہمارے ایک سمپل ایک ہی چوائس ہونی چاہیے، وہ عمران خان. آج کل کے دور کے اندر بات یہ ہے مجھے سمجھائیں اس نے کیا اچھا کیا ہے، نواز شریف نے کیا اچھا کیا. اگر ہم اچھی چیزوں کی طرف دیکھیں عمران خان did the most great stuff. بٹ اگر ہم لوگ اوور آل دیکھیں
کیا اچھے کام ہوئے ہیں. ہوں. جتنا ایک بندہ اچھا کام کرے گا, آئی وڈ فیور ایم مور. ہوں. ہماری تو ہپوکریسی ہے, ہم لوگ کسی کی باتوں پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ہوں. آج میں کہوں گا کہ عمران خان اچھا ہے, کل کو فار ایگزامپل عمران خان آئے گا, بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, تو ہم کہیں گے نہیں نواز شریف اچھا تھا, نہیں شہباز شریف اچھا تھا. hypocrisy isn't it? So I won't say that I trust or I love any leader. Imran Khan did what I would say was a great action, but still I only favor their actions, the leader's actions. I do not favor the leader itself. One last message for the youngest kids. جی, کیا دینا چاہیں گے؟ میں کہوں گا کہ ڈو یور لیول بیسٹ. آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور ایک ڈریم, ایک پیشن چوز کریں, ایک پیشن نکالیں. And when you find out what passion is greatest for you and what you believe is the best for you, work on that. اور تب تک ہار نہ مانے جب تک I would say کہ the pursuit of excellence. Do not stop your pursuit of excellence. آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, پرفیکٹ کرنے کے لیے اس کام پر do not stop until you are successful and until you believe that you are happy with where you have achieved. اور پھر بھی نہ رکیں, وہ ایک چیک پوائنٹ رکھیں, ایک بک مارک رکھیں کہ یہاں تک میں نے پہنچنا ہے. بٹ اگر آپ وہاں پر تک پہنچتے ہیں اور دیٹس دا لاسٹ یو کین ڈو, ویل اینڈ گڈ. بٹ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں, keep going, keep trying, and inshallah you'll reach an even bigger status, even bigger position over that. Well, that was a great message from Thank you. you so Thank you so much for coming to this podcast. اسی طرح مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.